بسم الله الرحمن الرحيم. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، والصلح خير، وأحضرت الأنفس الشح، وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته، وكان الله واسعا حكيما. ولله ما في السماوات وما في الأرض، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض، وكان الله غنيا حميدا. ولله ما في السماوات وما في الأرض، وكفى بالله وكيلا. إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأت بآخرين، وكان الله على ذلك قديرا. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة، وكان الله سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. और अगर कोई औरत अपने शौहर की ज्यादतियों बेतवज्जुही से तलाक का खौफ रखती हो तो मियाँ बीवी के बाहम किसी तरह मिलाप कर लेने में दोनों में से किसी पर कुछ गुनाह नहीं है, और सुलह तो बहरहाल बेहतर है, और बुख्ल से तो करीब करीब हर तबीयत के हम पहलू है। और अगर तुम नेकी करो और खिस्सत से बचे रहो तो खुदा तुम्हारे हर काम से खबरदार है, वही तुमको अज्र देगा। और अगरचे तुम बहुतेरा चाहो लेकिन तुम में इतनी सकत तो हरगिज नहीं है कि अपनी मुताद्दिद बीवियों में पूरा इंसाफ कर सको, मगर ऐसा भी तो न करो कि एक ही की तरफ हमतन इतना मायल हो जाओ कि दूसरी को अधड़ में लटकी हुई मुअल्लक छोड़ दो। और अगर बाहम मैल कर लो और ज्यादती से बचे रहो तो खुदा यकीनी बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। और अगर दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे से बजरिए तलाक जुदा हो जाएं तो खुदा अपने वसी खजाने से फराग बाली अता फरमाकर दोनों को एक दूसरे से बेनियाज कर देगा। और खुदा तो बड़ी गुंजाइश और तदबीर वाला है, और जो कुछ आसमान में है और जो कुछ जमीन में है गरज सब कुछ खुदा ही का है। और जिन लोगों को तुमसे पहले किताब खुदा अता की गई है
ان کو اور تم کو بھی اس کی ہم نے وصیت کی تھی کہ خدا کی نافرمانی سے ڈرتے رہو، اور اگر کہیں تم نے کفر اختیار کیا تو یاد رہے کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے غرض سب کچھ خدا ہی کا ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، اور خدا تو سب سے بے پرواہ اور ہمہ صفت موصوف ہے، اور جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے غرض سبھی خاص خدا کا ہے، اور خدا تو کارسازی کے لیے کافی ہے۔ اے لوگوں، اگر خدا چاہے تو تم کو دنیا کے پردے سے بالکل اٹھا لے اور تمہارے بدلے دوسروں کو لا بسائے، اور خدا تو اس پر قادر و توانا ہے۔ جو شخص اپنے اعمال کا بدلہ دنیا ہی میں چاہتا ہو تو خدا کے پاس دنیا اور آخرت دونوں کا اجر موجود ہے، اور خدا تو ہر شخص کی سنتا اور سب کو دیکھتا ہے۔ اے ایمان والوں، مضبوطی کے ساتھ انصاف پر قائم رہو اور خدا لگتی گواہی دو، اگرچہ یہ گواہی خود تمہارے ماں باپ یا قرابت داروں کے مضر ہی کیوں نہ ہو، خواہ مالدار ہو یا محتاج، کیونکہ خدا تو تمہاری بنسبت ان پر زیادہ مہربان ہے۔ تم تو حق سے کترانے میں خواہش نفسانی کی پیروی نہ کرو، اور اگر گھما پھرا کے گواہی دو گے یا بالکل انکار کرو گے تو یاد رہے جیسی کرنی ویسی بھرنی، کیونکہ جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس سے خوب واقف ہے۔ اے ایمان والوں، خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کی کتاب پر جو اس نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی ہے، اور اس کتاب پر جو اس نے پہلے نازل کی، ایمان لاؤ، اور یہ بھی یاد رہے کہ جو شخص خدا اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور روز آخرت کا منکر ہوا تو وہ راہ راست سے بھٹک کے بہت دور جا پڑا۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اس کے بعد پھر کافر ہو گئے، پھر ایمان لائے اور اس کے بعد پھر کافر ہو گئے، اور پھر کفر میں بڑھتے چلے گئے، تو خدا نہ ان کی مغفرت کرے گا اور نہ انہیں راہ راست کی ہدایت ہی کرے گا۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، منافقوں کو خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے ضرور دردناک عذاب ہے۔ جو لوگ مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا سرپرست بناتے ہیں، کیا ان کے پاس عزت و آبرو کی تلاش کرتے ہیں؟ عزت تو ساری بس خدا ہی کے لیے خاص ہے۔ مسلمانوں، حالانکہ تم پر اپنی کتاب قرآن میں یہ حکم نازل کر چکا ہے کہ جب تم سن لو کہ خدا کی آیتوں سے انکار کیا جاتا ہے اور اس سے مسخرہ پن کیا جاتا ہے تو تم ان کفار کے ساتھ مت بیٹھو یہاں تک کہ وہ کسی دوسری بات میں غور کرنے لگیں، ورنہ تم بھی اس وقت ان کے برابر ہو جاؤ گے۔ اس میں تو شک ہی نہیں کہ خدا تمام منافقوں اور کافروں کو ایک نہ ایک دن جہنم میں جمع کرے ہی گا۔ سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ۔